السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ آپ کے سامنے سورۃ الفیل ہے. فیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی. ہاتھی کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہاتھی بہت مضبوط بہت قوی جانور ہے اور اس زمانے میں ہاتھی ایک مضبوط ہتھیار مانا جاتا تھا. ہاتھی سے حملہ کرنا ہو کرانا ہو وہ آدمی کامیاب مانا جاتا تھا, وہ آدمی فتح حاصل کرتا تھا. اس بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا ہے. اس سورت کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ غور کیجئے میرے ساتھ, ایک واقعہ ہوا ہو گیا, تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے, لیکن اس سورت کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ بھئی ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آ گیا, ٹھیک ہے, تاریخ کے اندر موجود ہے, سارے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو, لیکن قرآن کریم میں اس سورت کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا دو مقصد ہے, دھیان میں رکھیے گا. ایک مقصد یہ ہے اس سورت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے امر کونی کے ذریعے, امر کونی سمجھتے ہیں؟ کائنات میں اللہ کا جو حکم صادر ہونا ہے, امر کا مطلب حکم, کونی کا مطلب کائنات, کائنات میں جو حکم صادر کرنا ہے, اور جو لوگ توحید پرست ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں, ان کی ہر حال میں مدد کرنا مقصود ہے. اس سورت کے ذریعے مسلمانوں کو ہی بتا دیا گیا ہم انہی لوگوں کی مدد کریں گے جو توحید و سنت کے علم بردار ہیں, اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. اور قرآن کریم میں اس طرح کی آیات بہت ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. دیکھیے, ایک بات کو بتانے کے لیے دو حرف تاکید استعمال کیا گیا, دو حرف تاکید, اِنَّا بے شک ہم, اور آگے لَنَنصُرُ, لام بھی حرف تاکید عربی زبان میں ہے, البتہ ضرور بضرور ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, پھر دنیا ویوم یقوم الاشہاد. تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ تمام اہل ایمان اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کریں, توحید اور سنت کی فکر کریں, باقی چیزوں کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, کفار مکہ کو الٹیمیٹم بھی دینا ہے, تنبیہ بھی کرنی ہے, خبردار بھی کرنا ہے کہ تم بڑے ہتھیار والے ہو, عسکری قوت تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس بڑے افراد ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, بڑے آلات ہیں, لیکن تم مغلوب ہو جاؤ گے, غالب ہو کر نہیں رہو گے. اور اسی سال, جس سال ہاتھی والے کا واقعہ پیش آیا, اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اس حقیقت کو بتلا دیا کہ جس طرح اس زمانے کے کافر جو کعبہ کے متولی تھے ہم ان کی مدد کرنے پر قادر ہیں, تو لو میں نبی بھیج رہا ہوں, ان کی تعداد گرچہ کم ہوگی, ان کے پاس گرچہ کوئی ساز و سامان نہیں ہوگا, ہم انہی کی مدد کریں گے, اور تمہارے پاس سب کچھ ہوگا, تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. اس لیے اس واقعہ کے ذریعے ان کو ہوشیار کر دیا. آئیے ذرا واقعہ بھی سن لیجیے مختصر انداز میں, تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ کس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے, کس حالت میں وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور اس واقعہ کی خبر جو ہاتھی والا واقعہ ہے سبوں کو تھی, چونکہ چند ہی دن ہوئے تھے, زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا.
آپ کو تو پتا ہے کہ ابرہہ الاشرم یہ یمن میں حبشہ کی طرف سے گورنر تھا. اس نے سوچا کہ دنیا کے سارے لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، طواف کرنا ہو، سعی کرنا ہو، حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، سب چلے جاتے ہیں مکہ. اور ہماری طرف یمن میں کوئی آتا بھی نہیں اس کام کے لیے، الا ایک تو مسافر ہو یا کوئی تاجر ہو، تو وہ لوگ چلے جاتے تھے وہاں. سبوں کے رخ کو موڑنے کے لیے اس نے کیا کیا، ایک خانہ کعبہ بنا دیا. بالکل سیم شکل ہے جیسے آج ایران میں لوگوں نے بنا دیا، جیسے آج پاکستان میں لوگوں نے بنایا ہوا ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ کے دور میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو زیادہ جانکاری ہے. اب جتنے اہل بدعت اور شرک ہیں وہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں. کہنے والے نے یہاں تک کہا غریبوں کا حج یہاں ہوتا، امیروں کا حج مکے میں ہوتا ہے. یہ باتیں انٹرنیٹ میں موجود ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی کہ چلو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خانہ کعبہ بنا لیتے ہیں، اور بنانے کے بعد کم از کم آدھے لوگ تو ادھر آ جائیں گے نا. پورے نہیں آئیں گے، آدھے تو آ جائیں گے، لوگوں کا رخ موڑ جائے گا. چلو ٹھیک ہے، بنا دیا. اب ادھر مکے والوں کو اور عرب کے لوگوں کو پریشانی پیدا ہوئی کہ جو اصل اللہ کا گھر ہے اس سے لوگ متنفر ہو جائیں گے. بھائی کچھ نہ کچھ تو لوگ متنفر ہو جائیں گے. کیا ان میں سے کسی ایک آدمی نے وہاں جا کر اس کعبہ کو غلاظت سے، گندگی سے بھر دیا. جب لوگوں نے دیکھا ہمارا کعبہ تو غلاظت سے بھر گیا، گندگیوں سے بھر گیا. اب اس نے کیا کیا، ارادہ کیا کہ چلو جو اصل کعبہ ہے اس کو مسمار کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے. ارادہ کر کے بڑی فوج لے لی، اور فوج کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اسلحے تھے اور کچھ ہاتھیوں کو بھی لے لیا. کیا ارادہ تھا، چلو آج کام ہی تمام کر دیتے ہیں، نہ رہے باس نہ بجے گی بسوری، چلو آج ہی کام تمام کر دیتے ہیں خانہ کعبہ کا. تو یہ جب قریب میں پہنچے وادی محصر میں، کہاں پہنچے، وادی محصر، یہ مکے کے قریب ہے، مزدلفہ کے ساتھ ہی ہے مکے کے قریب. تو وادی محصر میں جب پہنچے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ایک جملہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر. اور دوسرا جملہ یہ بھی یاد رکھیے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وہ غالب ہے. کیا کیا، اللہ اکبر، پرندوں کو، حالانکہ ہمارے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ ابابیل پرندے کا نام، کیا کہتے ہیں، ابابیل پرندے کا نام. اور یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے. ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے. ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جماعات، غول در غول، جماعت در جماعت. اللہ نے پرندوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ان کے پنجوں میں، چوچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. اور یہ پتھر اور کنکری جس انسان پر بھی گر جاتی وہ آدمی تباہ ہو جاتا، زخمی ہوتا، گرتا پڑتا، اس پہ موت آ جاتی. چنانچہ اللہ نے تمام لشکر کو اس طرح کر کے ہلاک و تباہ و برباد کر دیا. جو ابرہہ تھا اس کو بھی لگی چوٹ، یہ بھاگتے بھاگتے یمن کی طرف گیا اور وہاں جا کر ہلاک ہو گیا، وہاں جا کر ہلاک ہو گیا. لیکن اس سے پہلے ایک پیراگراف اور بھی باقی کہ جب یہ لوگ قریب آ رہے تھے تو انہوں نے کئی لوگوں کو بھیجا، جاؤ عبد المطلب کے پاس جو کعبہ کے متولی ہیں، اور جا کر کے ان کے اونٹوں کو اور جانوروں کو بھگا کر لے آؤ، چرا کر لے آؤ. یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد اونٹ وغیرہ کو جو ملا سب کو لے کر کے چلے آئے. عبد المطلب کو پتا چلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس آ کر کے ہمارے جانوروں کو بھگا کر لے کے چلے گئے. چنانچہ وہ لوگ ان کے پاس آئے، کہا سنو بھائی، آپ نے جو ہمارے جانور لیے ہیں وہ جانور ہمیں واپس کر دیں. کہا دیکھیے کیسے بے عقلے لوگ ہیں، ان کو کعبہ کی فکر نہیں ہے جو ہم ڈھانے کے لیے آئے، ان کو اپنے جانور کی فکر. تو کہا انہوں نے، عبد المطلب نے، آپ ہمیں ہمارا جانور واپس کر دو، اور جو کعبے کا رب ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا.
اب چونکہ اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے، یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی لے لیجیے، اس زمانے میں کوئی مسلمان مکے میں نہیں تھا، تو انہوں نے کعبہ کو حوالے کر دیا اللہ کے، کہ اللہ کا گھر اللہ اپنا سمجھ لیتا. چنانچہ ان لوگوں نے جانور اور اونٹ وغیرہ واپس کر دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور تمام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو اس صورت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ واقعہ تمام اہل مکہ جانتے تھے، کوئی زیادہ دن نہیں گزرے تھے. اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ذکر کی جاتی ہے تو باتفاق علماء یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ عام الفیل میں. کب ہوئی؟ عام الفیل میں. چونکہ تاریخ میں تو اختلاف ہے، لیکن یہ بات طے ہے سبوں کے نزدیک کہ جس سال یہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا اسی سال کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. تو یہ ہے سورۃ الفیل. مکے میں نازل ہوئی اور مکے والوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ تم بڑے لشکر والے ہو، طاقت ہو، افراد والے ہو، لیکن تم کچھ کر نہیں پاؤ گے مسلمانوں کو اور اہل ایمان. اس بنا پر اس سورت کو نازل کیا گیا. چلیے چونکہ وقت بھی کم ہے، الم تر کیف، یہ آ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے. کیا علم، آ کا مطلب کیا، آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ. نہیں، لم کا مطلب نہیں. ترا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھا. مضارع پر، چونکہ آپ لوگ عربی زبان نہیں جانتے ہیں، مضارع پر جب لم داخل ہوتا ہے، مضارع کہتے ہیں جس میں حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے. بھائی انگلش میں بھی 3 ٹینس ہیں کہ نہیں؟ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے اور فیوچر. یہ زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی، حال، مستقبل ہے. تو عربی زبان میں حال اور مستقبل کے معنی کو ایک ہی فعل دے دیتا ہے. وہ کون سا مضارع ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو اسی طریقے سے جب لم داخل ہو جاتا ہے تو اسے پاسٹ کے معنی میں کر دیتا ہے. مضارع پر لم داخل ہو کر یہ کس معنی میں کر دیتا ہے؟ بولیے، پاسٹ کے معنی میں کر دیتا. الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تعجب کے لیے ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا چلیے، کیا دیکھا؟ اچھا یہاں پر یاد رکھیے گا، اس جملے سے اہل بدعت نے ایک دلیل پکڑی ہے کہ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب دیکھا. کیا اس کا مطلب دیکھا. اور یہ لفظ لانا کہ دیکھا اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. لوگوں کا استنباط سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی اس کا مطلب دیکھا. اور جب دیکھا تو یہ کس کام کے لیے ہو گیا؟ حاضر و ناظر کے لیے. ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہمیشہ اس طرح کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، تفسیر نہ ہم اپنے من سے کر سکتے ہیں نہ آپ اپنے من سے کر سکتے ہیں. تفسیر کو سمجھنے کے لیے متقدمین کے تفسیر کو کھولیے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ آج لوگ آیتوں سے غلط استدلال کر کے اپنے باطل عقائد کو کیوں ثابت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. ہم مولانا صاحب کی ان کی باتوں کو سننے میں آ جاتے ہیں اور ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ تفسیر آپ کے قیل قال کا مجموعہ نہیں ہے، کسی عالم کے قیل قال کا مجموعہ نہیں ہے. اس کے لیے جو متقدمین کی تفسیریں ہیں، سب سے پہلے تفسیر کون سی لکھی گئی ہے؟ تفسیر ابن کثیر. نہ، سب سے پہلے تفسیر کتابی شکل میں کس نے لکھی ہے؟ تفسیر ابن کثیر. یہ بھی جانکاری ہم لوگوں کو نہیں آئی. تفسیر طبری ہے. تفسیر 300 کچھ ہجری میں امام طبری کی وفات ہے. سب سے پہلی اور معتمد تفسیر لکھی گئی جو سند کے ساتھ، جس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ کی تفسیر موجود ہے. اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر آیت کے بارے میں انہوں نے صحابہ کے اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تفسیر ہے وہ بھی ذکر کیا، صحابہ کی بھی ذکر کیا، تابعین کی بھی ذکر کیا. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اس کے بعد جو بہت مشہور تفسیر ہے
آج بھی کوئی بھی عالم تفسیر کرے گا بغیر اس تفسیر کے وہ تفسیر نہیں کر سکتا ہے. جانتے ہیں کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر قرطبی. اگر حافظ ابن کثیر بھی آیا تو جب تک تفسیر قرطبی کو نہیں پڑھا وہ تفسیر نہیں کر سکا. کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر قرطبی ہے. ایک ایک آیت کے متعلق جو کچھ تفسیریں ہو سکتی ہیں مسائل کے اعتبار سے بھی فوائد کے اعتبار سے بھی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بہت زیادہ مقبول ہے. بعد میں جتنے بھی مفسر آئے تقریباً کم و بیش سب نے استفادہ کیا کس تفسیر سے بھائی؟ تفسیر قرطبی سے. ابن کثیر آئے وہاں سے استفادہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ اپنی تحقیق اپنا علم بھی اس میں ظاہر کیا ہے. اور ان دو تفسیروں کے بعد جو ایک اور تفسیر مقبول ہوئی دنیا بھر میں تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر ہے. یہ تین تفسیروں کو کھول کے دیکھ لیجئے. کسی بھی تفسیر آیت کی تفسیر کرنی ہو لازمی طور پر ان تینوں تفسیروں کو کم از کم دیکھ لیجئے کہ مفسرین نے صحابہ نے تابعین نے کیا تفسیریں پیش کی ہیں. اگر یہ لوگوں کا ذہن بن جائے میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اکثر بدعات و خرافات اور شرکیات اپنے دل میں داخل ہو جائیں گے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک دھوکہ دیا جاتا ہے میں قرآن میں وسیلے کا ذکر ہے. میں آپ مثال دے رہا ہوں. اب عوام کیا ہے وسیلے کا لفظ سنتی ہے سنتے ہی اس کا دھیان جاتا ہے ولی اور نبی کا وسیلہ. کس کا وسیلہ؟ جو ان کے دھیان میں ہے نبی اور ولی کا وسیلہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ. چلیے بھائی اس کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. سیدھے سادھے انداز میں چلیے جو تفسیر کی کتابیں معتمد جس کو پوری دنیا مانتی ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے اور ہر مدرسے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تفسیر ابن کثیر. ہر مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. چلیے اسی کو کم از کم کھول کے دیکھ لیتے ہیں. اور ہر جگہ اویلیبل بھی ہے. ہر جگہ اویلیبل بھی ہے. وہاں جا کر دیکھیے گا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے وسیلے کی تفسیر صحابہ اور تابعین سے کیا نقل کی ہے. ہر وہ عمل جس سے اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے یعنی نیک عمل کا وسیلہ. جی جا کر دیکھ لیجیے فیصلہ ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا تو فیصلہ ہو جائے گا. اسی کا پتہ چلا کہ کسی بھی لفظ پر کوئی کلام کرے اپنے من سے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک معتمد تفاسیر کو نہ دیکھ لیا جائے. کیونکہ آج لوگ قرآن کی آیتیں اور احادیث پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور غلط عقیدے کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. میں نے آپ کو ایک راستہ بتلا دیا ہے تاکہ آپ کسی بھی لفظ کی تشریح اور تفسیر دیکھنی ہو متقدمین میں کم از کم امام ابن کثیر کی تفسیر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو وہاں صحیح جواب مل جائے کہ واقعی اس لفظ سے کیا ہوتا ہے. تو میں گفتگو کر رہا تھا علم ترا. یہاں پر علم ترا جو ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا اہل علم نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہاں پر دیکھنے سے مراد علم ہے. کیا ہے؟ دیکھنے سے مراد علم ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ اور یہ تفسیر تمام تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. چلیے کیا آپ نے نہیں معلوم؟ کیف فعل ربک آپ کے رب نے کیا کیا کیسا معاملہ کیا کس کے ساتھ؟ باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش کیا کیا معاملہ کیا؟ یہ آپ کو نہیں معلوم ہے. اسی کیا پتہ چلا کہ ہاتھی والوں کا واقعہ سبوں کی نگاہ میں اور اس بات کو بتانا مقصود ہے کہ ہاتھی والے بڑی تعداد میں ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکے. اللہ نے چھوٹے سے گروہ کی مدد کر دی ہے اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. اللہ نے لکھ دیا کہ میں اپنے رسول کی مدد کروں گا. لأغلبن أنا ورسلي کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے. چلیے ان اللہ قوی عزیز اللہ بڑا قوی ہے اور زبردست ہے. چلیے اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے بتائیے. کیونکہ قرآن کی ہر آیت آپ کو فائدہ دے گی. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا مکے والوں کے لیے سعادت کی بات ہے بلکہ پوری انسانیت پر اللہ کا احسان عظیم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کیا. اذ بعث فیہم رسولا منہم
انہی میں سے ان میں ایک رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ احسان عظیم ہم پر بھی ہے، تمام دنیا والوں پر بھی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو. چلیے آگے دیکھیے کیونکہ وقت کم ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل. دشمن کتنوں ہی چال چلے، دشمن کتنوں ہی مکر و فریب کرے، اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جس ماحول سے ہم اور آپ اور ہمارے ملک گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں قرآن کی ایک آیت کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیے. وَإِن تَصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم لوگ صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چالیں، ان کے مکر و فریب آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے اپنے ہتھیار پر. ہمارا ہتھیار ایٹم بم نہیں ہے، ہمارا ہتھیار میزائل نہیں ہے، ہم نے ساز و سامان پر بھروسہ کر رکھا ہے. ہمارا ہتھیار اصل کیا ہے؟ صبر ہے اور تقویٰ. اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہو، قسم اللہ کی ہمیں آج کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے. اور اسی لیے میں آپ کو یہاں پہ بتلا دوں، کیونکہ بات آئی ہاتھی والوں کی. کبھی بھی مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اپنی طاقت اور ہتھیار پر بھروسہ نہیں کیا، اور جس نے بھی کیا ہے وہ ناکام ہوا. ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ایمان اور تقویٰ ہے، سب سے بڑا ہتھیار. اور شاید آپ کو تاریخ کی خبر ہو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فوجیں چلی جاتی لڑائی کے لیے روم میں ادھر ادھر فارس کے اندر، عمر فاروق پیچھے سے خط لکھا کرتے. کیا لکھتے؟ خط لکھتے. کیا خط میں لکھتے؟ یہ نہیں کہ مال غنیمت لوٹ کر کے لے آنا، نہیں، یہ خط لکھتے کہ جی یہ میری طرف سے خط جا رہا ہے، اور جب یہ خط ملے تو تم لوگ ایک بات پر دھیان دینا. اور یہ بھی کہہ دیتے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ صحابہ کرام ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ تابعین ہیں، اور ان سے نیک لوگ کوئی ہو سکتے دنیا میں؟ نہیں ہو سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس کے باوجود لکھتے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. کس کی وصیت کرتا ہوں؟ اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی بنا پر عام طور پر لوگ شکست ہو جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں. کیا پتا چلا کہ تقویٰ کا بڑا اہم رول ہے، تقویٰ کا. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور سنا دوں میں آپ کو، تاکہ آج کے دور میں ہم مسلمان بھی اس ناحیے کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور آج ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہی بتلا رہے ہیں. کیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جزیرہ قبرص کو فتح کیا؟ کس نے؟ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جزیرہ قبرص کو فتح کیا، فتح کر دیا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کس کر لیا؟ کامیاب بھی ہو گیا، کنارے بیٹھ کے رو رہے. حالانکہ لوگ خوشی منا رہے کہ ہم نے فتح کر لیا، ہم نے جیت لیا، ہم نے حاصل کر لیا، اور وہ کنارے بیٹھ کے رو رہے تھے. لوگوں نے کہا ابو دردہ آج تو خوشی کا دن ہے اور آپ کنارے بیٹھ کے رو رہے ہیں. کہا جی تم لوگوں نے غور نہیں کیا، جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے انہوں نے بغاوت کی، اللہ نے ان سے چھن کر ہمیں دے دیا. کیا؟ اللہ نے ان سے چھن کر ہمیں دے دیا. اور جب ہم نافرمانی کریں گے اللہ ہم سے چھن کر کسی اور کو دے دے گا. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن کی اس آیت کو ہر مسلمان دھیان میں رکھے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم لوگ روگردانی کرو گے، مجھ سے بھاگو گے، میری عبادتوں سے بھاگو گے، کیا ہوگا؟ بھاگو. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں کنارے کر دے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا، تمہاری جگہ پر ہم دوسری قوم کو لے آئیں گے، بدل دیں گے. یستبدل، بدل دیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ جو آئیں گے تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یہی لوگ دین کی خدمت کریں گے. اللہ آپ مسلمانوں کا ہمارا محتاج نہیں ہے جو نام کا کلمہ پڑھنے والے ہوں اور کام ہو غیر مسلموں والا، بلکہ اللہ آج یہود و نصارہ سے دین کی خدمت لے رہا ہے، جو اسلام کو پڑھ کر مطالعہ کر کے اسلام میں آتے ہیں، دیکھیں دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ سورہ فیل کا پیغام ہے کہ اللہ نے ابرہا اور ان کے لاؤ لشکر کے تدبیر کو، چالوں کو جب بیکار کر دیا ہے، باوجود کہ بڑے قوی تھے، طاقتور لوگ تھے، تو آج ہماری بھی حالت اگر ویسی ہی ہو جائے گی تو
ہماری مدد اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور اللہ نے کیا کیا اس کے بعد؟ ان پر جھنڈ در جھنڈ، جماعت در جماعت، غول در غول پرندوں کو بھیجا. اس کام کے لیے بھیجا. دیکھیے یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، یہاں اللہ نے پرندوں سے کام لیا. کس سے کام لیا؟ بدر میں اللہ نے فرشتوں سے کام لیا. لیا کہ نہیں لیا؟ قوم لوط کو تباہ کرنا تھا، اللہ نے جبریل سے کام لیا. کس سے کام لیا؟ اسی لیے قرآن کی ایک آیت کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ جو آسمان آپ دیکھ رہے ہیں اور جو زمین دیکھ رہے ہیں، اور دوسری آیت کے اندر جو بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے لشکر ہے. وہ سب اللہ کے لشکر ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے کام لے لیتا ہے آپ کے پاس یہ ہاتھ اور پاؤں، لیکن یہ اللہ کے لشکر ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کبھی بھی مغرور مت ہوئیے گا، دھوکہ مت کھائیے گا. چلیے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر جھنڈ در جھنڈ پرندوں کو بھیجا. کس کام کے لیے؟ ترمیہم، جو ان پر پھینکے. کیا کرے؟ رم یہ کہتے ہیں پھینکنے کو. ترمیہم، ان پر پھینکتے تھے پرندے. کیا؟ بحجارہ. کیا پھینکتے تھے بھائی؟ ایٹم بم نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایٹم بم سے، میزائلوں سے اور بندوق کی گولی سے نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بحجارہ، پتھر پھینکتے تھے. یہ کون سے پتھر تھے؟ بولیے. فلاں فلاں کمپنی کے پتھر. من سجیل. اللہ اکبر. مٹی کو جب آگ میں پکا لیتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں بھائی؟ اینٹ اور پتھر بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنے کے دانے، کوئی زیادہ بڑا بھی نہیں، چنے کے دانے کے برابر، مسور کے دانے کے برابر اللہ نے ان پرندوں کو حکم دیا کہ وہ لیں اپنے چونچوں میں اور پنجوں کے اندر، اور اس کے بعد لوگوں پر گرانا شروع کر دیں. طاقت اس پتھر میں نہیں ہے، طاقت اللہ رب العالمین کے آرڈر میں ہے. ورنہ اس پتھر کو پھینکا جائے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ پاور تو وہ دیتا ہے. اس لیے کیا پتا چلا کہ یہ پرندے آ کر کیا کرتے تھے؟ مٹی سے بنے ہوئے پتھر کو ان پر پھینکتے تھے. فجعلہم، اور جن کو لگتا تو وہ کیسے ہو جاتے؟ انسان تھے سب، بڑے بڑے لشکر تھے، لیکن کس طرح ہو جاتے؟ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. جس طرح بھوسا کو کھایا جاتا ہے، جانور کھا لیتے ہیں، جو حالت ہو جاتی ہے بھوسے کی، ویسے ان انسانوں اور لشکروں اور فوجیوں کی حالت ہو گئی تھی. اور بعض لوگ بچے بھی تو اپنے ملک میں جاتے جاتے سب تباہ ہو کر کے رہ گئے. تو یہ ہے سورہ فیل کا پیغام جو ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا، تاکہ ہر صورت پر غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل فرما کر ہمیں اور آپ کو کیا تنبیہ دی ہے اور دنیا والوں کو کیا سبق دیا ہے. تو بڑے عجائبات پائیں گے قرآن کریم کے اندر. ہے تو چھوٹی سی کتاب، لیکن اس کے اندر پاور، اس کا جو پیغام ہے، اگر آپ غور کر لیجئے تمام دنیا والوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اسی لیے قرآن کریم کے نزول کا مقصد اللہ نے بتا دیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ تمام دنیا والوں کے لیے رہبری ہے اور ڈرانا ہے اس قرآن کے ذریعے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم لوگوں کو قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور اسے سمجھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے پیغام کو عام کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد.